کہ جی میں نے وظیفہ کرنا ہے. ہاں. اچھا جی بندہ تلاش کر لیا, وہ کہتا ہے جی اتنے ککڑ لے آؤ, اتنے بکرے لے آؤ, اتنے بٹیر لے آؤ, یہ لے آؤ, وہ لے آؤ. بھئی اللہ کے بندو, ایک آدمی پہلے ہی پریشان ہے, اپنی معیشت سے تنگ ہے, وہ ککڑ بٹیر ہوتے تو آپ کے پاس کیا کرنے آتا ہے. ایک بندہ پہلے ہی معیشت سے تنگ ہے, اب صدقہ کیا ہے جو عملیات والے لوگ جی جی. مانگتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صدقہ کیا ہے, آپ نے فرمایا صدقہ وہ ہے کہ جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلا کے, صحیح. جو ان کا مہینہ پورا خرچ دے کے, اس کے بعد جو آپ کے پاس بچتا ہے وہ سارا نہیں, اس میں سے تھوڑا بہت اللہ کچھ کی راہ حصہ میں دیتے خرچ کر دو, وہ صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے خوبصورت خوبصورت چہروں کی طرف, تمہاری دولت کی طرف, تمہارے کپڑوں کی طرف. سب سے پہلی چیز روحانیت کیا ہے, آپ کی دل کی اصلاح ہو. واہ. آپ کا دل, اس کے اندر اللہ کا خوف ہو, اس کے اندر ایمان کی دولت ہو. آج کل ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے کہ وظائف جو ہیں ان کو پڑھ لیں تو یہی روحانیت ہے. وظائف سے آپ کو وہ کچھ ملتا ہے جس کی آپ توقع کرتے ہیں, اس سے زیادہ ملتا ہے, لیکن اس کے اندر یکسوئی ہونی چاہیے. مثلا میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں ایک مقصد کے لیے کہ مجھے یہ کامیابی مل جائے. اب مجھے وہ نہیں ملتی, تو اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ نے آپ کا وظیفہ قبول نہیں. وظائف کی 3 شکلیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے ایک دعا کر رہے ہیں, اللہ آپ کو فوراً دے دیں. بالکل. دوسری شکل یہ ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد دے دیں. جی. تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ آپ کو نہ دے, وہ دعا آپ کا ذخیرہ ہو گئی ہے. قیامت کے دن اللہ فرمائے گا تو نے یہ وظیفہ پڑھا اس مقصد کے لیے, میں نے نہیں دیا, آج یہ جنت تیری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں منیر احمد پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست منیر احمد. آج کی اس نشست کے اندر ایک دفعہ دوبارہ پھر میں نے زحمت دی ہے قاری عزیز الرحمان صاحب کو. بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں اور ان کا میری پوڈ کاسٹ میں تو ان کا تعارف روحانیت کے حوالے سے ہے, لیکن ویسے یہ حکیم بھی ہیں پیشے سے. تو آج ان سے ایک دفعہ پھر روحانیت پہ انشاءاللہ جو ہے ڈسکشن ہوگی, اور یہ ایک بڑا مزیدار سا ٹاپک ہے. بہت سارے لوگوں کے ہاں جو ہے روحانیت کو ڈفرینٹ طرح سے دیکھا جاتا ہے, لیکن قاری صاحب سے آج جاننے کی کوشش کریں گے اور پوچھیں گے کہ اصل روحانیت ہے کیا. کیا یہ جو پیر بابوں نے, بنگالی بابوں نے, طوطے والے بابوں نے, مختلف لوگوں نے جو مختلف طرح سے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں, کیا وہ روحانیت ہے, یا وہ روحانیت ہے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتائی گئی اور سکھائی گئی. السلام علیکم قاری صاحب. جی وعلیکم السلام. قاری صاحب بہت مشکور ہوں, ایک دفعہ پھر آپ نے ٹائم نکالا ہماری پوڈ کاسٹ کے لیے, اور لاسٹ نشست میں بھی بڑی مزیدار آپ سے ڈسکشن ہوئی اور بہت سارے سوالات آئے. بہت سارے لوگوں نے آپ کا نمبر بھی مانگا اور ہم نے ان کو دیا بھی آپ کی اجازت سے. تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ ایک دفعہ پھر آپ میری پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے. قاری صاحب روحانیت, دوبارہ پھر وہی سوال پوچھوں گا جس طرح میں نے انٹرو میں کہا کہ مختلف لوگوں نے نا مختلف اس کو رنگ دے رکھے ہیں. ہم نے مذہب کو بھی نہیں چھوڑا. ہم ایک ایسی قوم ہے کہ جہاں پہ ہم نے برائی والی چیزوں کو تو برائی میں رکھا ہی تھا, ہم نے اچھائی والی چیزوں کو بھی برائی کی طرف لے گئے. اصل میں روحانیت ہے کیا؟ جی آپ کا سوال بہت اچھا سوال ہے. روحانیت کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام نے, کچھ لوگوں نے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح کیا ہے؟ روحانیت ایک روح ہے, ایک وہ جسم ہے جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں. بے شک. اس کی غذا ہے, اس کو پانی چاہیے, ہوا چاہیے, کھانے پینے کے لیے کچھ چاہیے. اسی طرح اس کے اندر ایک روح ہے. روح کیا ہے؟ وہ اللہ کا امر ہے, بے شک. وہ اللہ کا حکم ہے. اچھا روح کو بھی کچھ غذا چاہیے. اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا آسمان سے آتی ہے. اس کی غذا آسمان سے نہ آتی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں, شریعت نازل کی ہے, انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرما کے ہماری اصلاح کے لیے انہیں کتابیں دیں. اسی کڑی کے اندر آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبوت ختم ہے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, قیامت ہی آئے گی. بے شک. اب روح کیا ہے, روحانیت کیا ہے, یہ سوال ہے. جی. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ روحانیت کچھ چند چیزوں کا نام ہے, چند اذکار کر لیے اس کا نام. نہیں, قطعاً ایسا نہیں ہے. حدیث میں سنا کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے خوبصورت چہروں کی طرف. واہ. اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے خوبصورت چہروں کی طرف, تمہاری دولت کی طرف, تمہارے کپڑوں کی طرف.
वलाकिन यंजुर इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह अकबर। सबसे पहली नजर तुम्हारे दिल के दिल ऊपर है, के ऊपर उसके है। बाद तुम्हारे आमाल के ऊपर। ना चेहरा देखा जाता है, ना मालो दौलत देखी जाती है, ना कपड़े देखे जाते हैं। इसका माना ये नहीं है कि आदमी कपड़े ही उतार दे, जी बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। मतलब नहीं है। मतलब ये है कि रूहानियत क्या है, रूहानियत असल में दिल है, ये दिल, बिल्कुल। इसकी इस्लाह है। अच्छा, दिल की इस्लाह कैसे है? एक एक दर्स दिया अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को। सहाबाए कराम सामने बैठे हैं, आप दर्स फरमा रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं। आपने फरमाया कि तकवा किसका नाम है? अत्तक़वा हा हुना वयुशीरु इला सदरिही सलासा मिरारिन। आपने 3 मरतबा इशारा किया, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ क्या है? यहाँ दिल है। दिल है, बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ रूहानियत क्या है? आपकी दिल की इस्लाह हो। वाह! आपका दिल, इसके अंदर अल्लाह का खौफ हो, इसके अंदर ईमान की दौलत हो, ये दिल जगमग करे ईमान की दौलत से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जगमग करे, इसके अंदर ये चीज़ें हों, तकवा हो। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पूरे जिस्म के अंदर एक हिस्सा है, इंसान की पूरी बॉडी के अंदर एक हिस्सा है, अगर वो ठीक है तो इसके सारे आमाल ठीक हैं, इसकी सारी चीज़ें ठीक हैं, इसकी जो है ना सारी रूहानियत ही ठीक है, सब कुछ ठीक है। ठीक है। अगर वो ख़राब है तो इसकी सारी रूहानियत भी ख़राब है, इसका सारे आमाल भी ख़राब हैं, इसका सारा ही बेड़ा गर्क हो गया। आपने फरमाया अला वहियल क़ल्ब, वो क्या है? वो दिल है। रूहानियत का असल मरकज़ ये दिल है। यहाँ खौफ खुदा हो, यहाँ अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत हो, आपका किरदार, आपका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, इवन की माईशत, माशरत, बाजार, घर, सफ़र, हदर, ये सब कुछ इस दिल की इस्लाह के साथ मुमकिन है। दिल की इस्लाह कैसे होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करने में, कुरान करीम के मुताबिक चलने में, अल्लाह रसूल की इताअत में। जब आपने ये बात समझ ली कि रूहानियत की ग़िज़ा आसमान से आती है, वो शरीयत की सूरत में है, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातों की शक्ल में है, वो कुरान की आयत की शक्ल, ये सारी चीज़ें आपके डायरेक्ट दिल के ऊपर असरअंदाज होने के बाद आपके सारे माशरे में फैलें। आपका कारोबार, आपके अखलाकियात, आपका किरदार, आपका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, सब कुछ अल्लाह रसूल की इताअत के मुताबिक हो। जिसे ये बात समझ आ गई, वो रूहानियत को समझ गया। बिल्कुल सही। अच्छा, कल सब कुछ लोग ये कहते हैं, आजकल हमें सोशल मीडिया पे भी नजर आता है कि वज़ाइफ जो हैं, इनको पढ़ ले तो यही रूहानियत है। तो क्या ये वज़ाइफ से आगे की चीज़ है जिस तरह आपने बयान किया? इससे तो ये लगता है कि वज़ाइफ एक छोटा सा पार्ट है इस पूरी कहानी का। कहानी तो बहुत लंबी है आगे तक। आपको पूरा इस पूरे जिस्म को ढालना होगा तो तभी आपका दिल उतरेगा ना उसमें। अगर हम क्या करते हैं, हम मनके पे मनका, ठा मनका तो लगे हुए हैं, असर नहीं होता। फिर बहुत सारे लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हम वज़ाइफ सालों साल से कर रहे हैं, असर नहीं होता। इन दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा प्लीज़। देखिए, वज़ाइफ एक दुआ है, जी। वजीफ़ा एक दुआ है। आप अल्लाह की बारगाह में अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के प्यारे नामों में से किसी नाम का नाम कर वजीफ़ा लेते हैं, करते हैं, बिल्कुल। या कुरान पाक की किसी दुआ की तरफ आपका ज़हन बना है, आपने पढ़ना शुरू जी, कर दिया। जी। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी परागंदा हाल है। ये इशारा है उसके मक्के की तरफ सफ़र का। ठीक है। एक लंबा सफ़र करके उसका परागंदा हाल है, चल चल के, और वो एक जगह यानी हरम के अंदर खड़ा होके, बाज़ मुहद्दिसीन ने इस हदीस की तरफ इशारा किया है, जी। इससे मुराद हरम का सफ़र है। वहाँ कहता है, या रब्बी या रब्बी या या रब्बी, रब्बी। ए अल्लाह मैं मेरे ये दुआ मेरी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह फरमाता कि तेरी दुआ मैं कैसे कबूल करूँ? मतामहु हरामुन मशरबहु हरामुन, तेरा खाना भी खाना भी हराम हराम, का, तेरा तेरा पीना भी पीना भी हराम का। हराम का, तेरा पहनना भी हराम का, तो तेरी दुआ कैसे कबूल होगी? वज़ाइफ जो हैं, ये बात बिल्कुल इसमें दूसरी राय नहीं है। वज़ाइफ से हालात बेहतर होते हैं, वज़ाइफ से आपकी तरबियत होती है, वज़ाइफ से आपको वो कुछ मिलता है जिसकी आप तवक्को करते हैं, उससे ज़्यादा मिलता है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर यकसुई होनी चाहिए। यकसुई, रिज़्क़े हलाल, सिद्क़े मक़ाल। एक आदमी एक वज़ीफ़ा पढ़ता है, मसलन जी। मैं वज़ीफ़ा पढ़ रहा हूँ, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानक। सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मैं ये वज़ीफ़ा पढ़ रहा हूँ एक मकसद के लिए कि जी। मुझे ये कामयाबी मिल जाए। अब मुझे वो नहीं मिलती, तो इसका क्या माना है कि अल्लाह ने आपका वज़ीफ़ा कबूल नहीं? दुआ की 3 शक्लें हैं, वज़ाइफ की 3 शक्लें हैं। एक तो ये है कि आप अल्लाह से एक दुआ कर रहे हैं, अल्लाह आपको फ़ौरन दे दे। बिल्कुल। दूसरी शक्ल ये है कि कुछ टाइम के बाद दे दें। जी। तीसरी शक्ल ये है कि अल्लाह आपको ना दे, महफूज़ वो करके दुआ दे। आपका ज़ख़ीरा हो गई है।
اب قیامت کے دن اللہ نہ دینے کی حکمت بیان کرے گا جی کہ میں اگر یہ دے دیتا تمہارے اوپر یہ مسائل آنے تھے، یہ آنا تھا، یہ ہونا تھا، تمہارا یہ خراب ہو جانا تھا، ایمان سے ہر دو، جو بھی ہے اس کی حکمت وہ بیان کر کے اللہ اس دعا، اس وظیفے کو ختم نہیں کیا، وہ رائے گاہ ٹھیک ہے، نہیں گیا۔ بالکل صحیح۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا تو نے یہ وظیفہ پڑھا اس مقصد کے لیے، میں نے نہیں دیا، آج یہ جنت تیری ہے۔ واہ کیا یہ تین صورتیں ہیں۔ ہوں، ایک تو یہ ہے کہ آپ وظیفہ جب بھی کوئی سٹارٹ کریں، کوشش کریں کہ 5 وقت نماز کی پابندی ٹھیک ہو۔ ہو گیا، بالکل ایک صحیح۔ آدمی فرض ہی ادا نہیں کر رہا، ایک آدمی زکوٰۃ ہی نہیں دے رہا، ایک آدمی رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں وہی نہیں رکھ رہا، ایک آدمی کی طہارت، اس کے مسائل فرض ہیں وہی اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس کے وظیفے کیا کریں گے؟ بالکل یہ صحیح۔ ساری چیزیں فرائض پورے کرنے کے بعد، واجبات پورے کرنے کے بعد پھر یہ جو وظیفے ہیں یہ فائدہ دیتے ہیں، اور بہت سارے فائدہ دیتے ہیں۔ یہ تھوڑا بہت فائدہ نہیں، بہت فائدہ دیتے ہیں، اچھا کیسا، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہاں پہ سوال ہے کہ آج کل ہمارے جو وظائف کی ریکوائرمنٹ ہے سر، وہ بھی تو ساری دنیاوی کر دی نا ہم نے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں وظائف کا پہلے کیا ہوتا تھا کہ یا اللہ میرے کوئی اولاد کے لیے پڑھتے تو اولاد کو نیک کر دے، کوئی اولاد راہ راست پہ آ جائے، اپنے لیے یا اللہ مجھے اپنا بنا لے۔ آج کے وظائف کیا ہیں؟ یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، یا اللہ میرے بچے کو اچھی جاب دلوا دے، اس کی اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ تو ہم نے اپنے وظائف کا رخ بھی تو دنیاوی کر لیا ہے نا، اس پہ کیا کہنا چاہیں آپ گے سر؟ بہت اچھا سوال کیا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، کچھ لوگ دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، اللہ دنیا میں یہ ملے یہ ملے، ان کو آخرت کا کچھ نہیں چاہیے۔ جی اللہ فرماتا ہے ہم ان کو دنیا تو دے دیتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہاں، ہمارا جو پروگرام ہے، ہم اپنے دیکھنے والوں کو بڑے ہی ادبانہ طریقے سے، مؤدبانہ طریقے سے، اصلاحانہ طریقے سے یہ پیغام ضرور دیں گے۔ آپ جب بھی دعا کے لیے بیٹھیں، جب بھی دعا کریں، جی اولاد کے لیے ہو، وہ آپ کے معیشت کے لیے ہو، آپ کے رزق کے حوالے سے ہو، آپ کی کامیابیوں کے حوالے سے ہو، اس میں صرف دنیا کا حصہ نہ مانگے، بلکہ جب بھی انسان دعا کرے تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو یاد رکھے، آخرت کو یاد رکھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جامع الدعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع الدعا وہ کیا تھی جو کثرت سے آپ مانگا کرتے تھے؟ وہ دعا تھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگر کوئی آدمی دنیا ہی مانگتا ہے، دنیا ہی کر رہا ہے، تو قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ التکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ فرمایا کچھ لوگ دنیا کے ایسے پجاری بنتے ہیں، دنیا کے ان کو حبس، دنیا کا لالچ، ان کو کبھی نماز کی فکر نہیں ہے، ان کو کبھی اپنے اللہ اور رسول کی اطاعت کی فکر نہیں، رزق حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے اس کی فکر نہیں، بس ایک ہی فکر ہے تکاثر، مال جمع ہو جائے، خزانے جمع ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایسی حرص ہے، یہ ایسا لالچ ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وادی اگر کسی کو سونا دے دی جائے، ایک وادی، اب وہ آپ دیکھیں کہ ایک وادی کسے کہتے ہیں؟ جس کے دائیں بائیں اور پیچھے بند ہے، ایک ہی راستہ ہے، اب وہ ساری منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے سونا آ گیا ہے، اب آنے والی کئی نسلیں بیٹھ کے کھانا کھا سکتی ہیں۔ اب اس کو چاہیے نا کہ وہ نیک ہو جائے، تقوی والا بن جائے، اللہ اللہ کرے، نمازوں کی پابندی کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، انسان کی لالچ ختم نہیں ہوتی۔ وہ کہے گا کہ ساتھ والی وادی جو ہے نا یہ بھی سونے کی بھر دے، اللہ اس کو وہ بھی سونے کے دے دیں، تو اب اس کی کوشش ختم ہو جانی چاہیے۔ فرمایا نہیں، وہ تیسری کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی حرص کس کو ختم کرے گی؟ قرآن پاک الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مٹی جو ہے نا قبر کی وہ اس کے منہ میں جائے گی تو اس کی حرص ختم ہوگی، ورنہ یہ ایسی گندی لالچ ہے، ایسا ایک حرص ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ تو کل صاحب کیا یہ کہنا درست ہوگا یہاں پہ کہ ہمارے گھروں میں آج کل جو بے برکتی نظر آ رہی ہے، سکون اٹھ چکا ہوا ہے لوگوں کی زندگیوں سے، مال و مال ہیں، ہر طرف گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، آسائشیں ہیں، یو نیم دا تھنگ ان کے گھر میں موجود ہے، سکون نہیں ہے؟ تو کیا یہ اسی کی ایک وجہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت سارے کا سارا دھیان ہے وہ سارا ہمارا دنیاوی چیزوں پہ لگا ہوا ہے، اور ہم نے روحانیت کو، اللہ کے اذکار کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو، اللہ کے احکامات کو ہم نے گھروں سے دور کر دی ہے؟ بالکل ایسے میں صحابہ کرام رضوان اجمعین کا ایک بات آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔
صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد ہمارے دلوں میں جو سکون ہے نا، ہوں وہ کسی بادشاہ کی بادشاہت میں نہیں ہے، جی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ جو ہوں سکینت، جو سکون، اس کا سکون کا تعلق دولت سے نہیں ہے، ہوں سکون کا تعلق آپ کے وسائل کے ساتھ نہیں ہے، بالکل صحیح سکون کا تعلق ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ جو قلب ہے نا، اس کے سکون کا تعلق اللہ کی یاد کے ساتھ ہے۔ اللہ کی یاد صرف تسبیحوں پہ، ہاتھوں پہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ صحیح اللہ کی یاد کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی اپنی خواہشات کو ختم کر کے اللہ رسول کی خواہشات کے مطابق ڈال دینا۔ سبحان اللہ اس کا نام ہے اللہ رسول کی خواہشات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لینا، یہ ہے سکون۔ بالکل اور اللہ صحیح سبحانہ و تعالیٰ ان کو اتنا سکون دیتے ہیں کہ آپ، صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ ہمارے اندر کتنا اطمینان ہے، کتنا سکون ہے، تو وہ ہمارے سینے چاہ کر کے ہم سے نکال کے لے جاتے ہیں۔ اتنا اللہ نے ہمیں سکون دیا۔ بالکل سکون کا تعلق اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کی یاد کا مطلب اپنی خواہشات کو ختم کر کے اللہ رسول کی خواہشات کے مطابق زندگیوں کو ڈالنا، یہ اصل میں ہی سکون یہ ہے۔ کل سب باتوں میں تو ہم کہتے ہیں سارے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں کوئی بھی انکاری نہیں ہے، ہم الحمدللہ ایک مسلمان ملک کے اندر رہتے ہیں، یہاں بیشتر آبادی جو ہے مسلمانوں کی ہے، اور سارے کہتے بھی ہیں، اکثر لوگ اعمال میں بھی نظر آتے ہیں پیرنٹلی کرتے ہوئے، اس کے باوجود دیکھیں نفسا نفسی کا عالم نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک 5 وقت کا نمازی وہ بھی اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور بے نمازی وہ بھی اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے، تو پھر اس میں یہ ہم لائن کو کیسے ڈرا نہیں، کریں، کیسے پتہ چلے اس گا میں اس چیز فرق سے؟ ہے۔ جی اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ گھر بیٹھ جائیں، کمائے نہ۔ بالکل بالکل اسلام صحیح ہمیں یہ نہیں کہتا۔ ہوں اسلام ہمیں کہتا ہے 3 چیزیں اختیار کرو: دعا کرو، اللہ پر توکل کرو، ہوں تدبیر کرو، اور پھر اللہ نے جو رزق آپ کے لیے لکھا ہے اسے تلاش کرو، محنت کرو۔ اب اس میں فرق یہ ہے، کماتے تو سارے ہیں، اب اس میں فرق یہ ہے کہ ایک جھوٹ بول کے کماتا ہے، ایک فراڈ کر کے کماتا ہے، ایک دھوکہ دے کے کماتا ہے، ایک سچ بول کے کماتا ہے۔ صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق، سچا تاجر۔ اب آپ نے بات کی ہے تو وضاحت ہو جائے، جی سچا تاجر کیا ہے؟ فرمایا جو سچ بولتا ہے نا تجارت میں، ہم کسی کو کہیں نا دکاندار کو کہ سچ بولو، وہ کہتا ہے جاؤ مولوی صاحب کام کرو، بکتا ہی نہیں ہے، سچ بولیں تو بکتا نہیں۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ اللہ فرماتا ہے تم سچ بولو، تمہارے کام میں کروں گا، سارے کاموں کی اصلاح کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا بکتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا التاجر الصدوق، جا تو سب رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک نفسا نفسی کا عالم تو ہے، لیکن اس میں فرق ہے۔ ایک سچائی کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اپنی پوری محنت اور کاوش کے ساتھ، بالکل دیانت داری کے ساتھ اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ التاجر الصدوق، سچا تاجر۔ فرمایا یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے صف میں ہوگا، شہیدوں کے صف میں ہوگا، اور سچا تاجر قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ میں نے اس حدیث پہ بڑا غور کیا، میں نے اس میں بڑا غور کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی تو ساری زندگی دعوت دیتے رہے ہیں، اس نے دعوت کا کام ہی نہیں کیا، یہ خاموش دعوت دے رہا ہے۔ اس کے پاس ایک گاہک آتا ہے، یہ اسے کہتا ہے کہ میرے پاس یہ موبائل ہے، اس کے اندر یہ سارا کچھ ہے، لیکن ایک اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ کمزوری ہے، یہ کپڑا پورا ہے لیکن اتنا کم ہے سوٹ میں سے، یہ کپڑا خود ایک ایپ بتا دینا، وہ ایپ بتاتا ہے۔ اب وہ ایپ بتاتا ہے تو یہ ایک ایپ بتانا یہ ایک دعوت ہے۔ اگلا سوچے گا کہ یہ نہ بھی بتاتا تو میں تو اس کو پیسے دے رہا ہوں، اب اس نے ایپ بتا کے اپنا مارجن کم کر لیا، اپنا مارجن کم کر لیا، دعوت بھی دی۔ اور شہیدوں کے ساتھ کیوں ہے؟ ایک آدمی نے گھر بنایا، اس کو مینٹین کیا، اور ایک بندہ دیکھنے آیا، اس نے کہا جی کتنے کا؟ اس نے کہا اتنے کا ہے۔ اس نے کہا یہ ابھی بنایا؟ اس نے کہا جی نہیں میں نے نہیں بنایا، میں نے صرف پرانا بنا ہوا تھا، اس کے اوپر پیسے لگائے ہیں۔ اب وہ چھوڑ کے چلے گئے، اب وہ نہ بتاتا تو اس کو بک گیا تھا نا۔ تو شہیدوں کے ساتھ کیوں ہے؟ شہید اپنا خون پیش کرتے ہیں، اس نے اللہ کی راہ میں سچ بول کے اپنے وقتی طور پہ اپنی مال کی قربانی دے دی ہے۔ فرمایا یہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صالحین، سچ بولنے کی وجہ سے صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تاجر الصدوق، لائنیں تو سب ایک طرف جا رہے ہیں، لیکن آدمی کا قلب، اس کی روحانیت، اس کا ایمان، اس کا تعلق باللہ اگر ٹھیک ہے تو اس کی روزی کمانا بھی اس کی ایک عبادت ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ بالکل
کچھ لوگ جو ہیں ہمیں عام یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ بڑی نیک نیتی سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے کاروبار کے اندر اللہ رسول کی بتائے ہوئے طریقے کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کے کاروبار میں یا ان کی بات چیت میں، ان کی گفتگو میں، روزمرہ کی زندگی میں ہمیں قرآن و سنت سے بھی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے، ابھی دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے، کچھ وجوہات کی وجہ سے ان کے کاروبار میں یا ان کے جو لین دین میں کوئی فرق نظر آتا ہے دنیاوی حساب سے۔ اب اس کے اوپر بھی لوگ لیبل لگا دیتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں قرآن و سنت کو آگے رکھتے ہوئے جو ہے اپنا سودا بیچ رہا ہے، یا یہ قرآن کے آج بڑا کامن یہ یوز کیا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں دین بیچ رہا ہے، یہاں پہ لیٹس پٹ اٹ دس وے ایک جملہ یوز کیا ہے، دین بیچ رہا ہے۔ اب وہی بات کہ دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے، اب کیا کرے وہ شخص؟ دیکھیں وہ چل بھی رہا ہے سنت کے طریقے پہ، شریعت کے طریقے پہ، کلیم بھی کر رہا ہے، اپیرنٹلی چیزیں اس کی لگ بھی رہی ہیں کہ ہاں واقعی وہ کرنا چاہتا ہے، اس کی عام روزمرہ کی زندگی میں بھی نظر آ رہا ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس پہ تہمت لگا رہے ہیں۔ اور دوسرے اینڈ پہ وہ بندہ جو کھلے عام کر ہی دو نمبر ہی رہا ہے۔ اب ان دونوں کے بیچ میں توازن کیسے رکھا جائے، کیونکہ ہمارا معاشرہ تو کسی صورت میں بھی آپ کو جینے نہیں دیتا ہے۔ جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں قرب قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسے ہاتھ کے اوپر آگ رکھ کے اس کو کتنی دیر بند کر کے رکھے گا، کتنی دیر پکڑے گا؟ پر میں قرب قیامت ایسے مسائل اور ایسے فتنے ہوں گے، دین کے اوپر چلنا اس طرح ہی مشکل ہوگا جیسے کسی کے ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ رکھ دیا جائے تو وہ کتنا مشکل ہے۔ اس طرح مصائب تو ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دین کے اوپر چلتے ہوئے آزمائشیں تو ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا آدمی نیک ہوگا نا، سب سے زیادہ بڑی آزمائش نبیوں پر ہے، ثم الامثل ثم الامثل۔ پھر نبیوں کے بعد جو اپنی قوم میں جتنا نیک ہوگا اس کی آزمائش اتنی ہے، جتنا نیک ہے اتنی آزمائش ہے۔ یہ آزمائشیں تو ہیں، ایک آدمی اپنی طرف سے سارا کام دین کے مطابق کر رہا ہے، قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہے، لیکن یہ آزمائشیں لمبی نہیں ہوتی، یہ وقتی ہوتی ہیں۔ بشیر الصابرین، اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی بشارتیں ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنے کام سے بخوبی آگاہ ہیں، ان کو ایک وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ان مصائب سے بچتے رہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں وظیفہ سکھایا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تاکہ لوگوں کے شر سے، ان کی دشمنیوں سے یہ لوگ بچے رہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کاروبار کی سمت کو درست رکھیں۔ اگر اس کے باوجود بھی ایک آدمی ملازم ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے، ایک آدمی کہیں سیل مین ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے، ایک آدمی کسی کمپنی میں ہے وہ اپنی طرف سے بالکل دیانتداری سے کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی الزام تراشیاں ہو رہی ہیں یا اس کے اوپر کوئی آوازیں کسی جا رہی ہیں، اسے صبر کرنا چاہیے، اور ساتھ یہ پڑھے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اور یہ یاد رکھے کہ یہ آزمائش ساری زندگی کے لیے نہیں ہے، یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے، اس کے بعد اللہ اس کا پھل بہت اچھا دے گا آپ کو۔ بالکل صحیح۔ اچھا کہ سب اکثر ہمیں سننے میں ملتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہماری زندگی میں ہو جائے، وہ کاروبار میں ہو، گھروں میں کوئی مسائل کی وجہ سے یا کچھ بھی ہو، فوراً بول دیا جاتا ہے جی یہ وظیفہ کر لیں۔ کیا ہر چیز کا آپ کی زندگی میں حل صرف وظائف میں ہی ہے، یا اس کا توازن رکھنا بھی ضروری ہے؟ اب سم ٹائم ایون بہت ساری ایسی ڈیزیزز ہیں کہ اپنی آخری سٹیج پہ پہنچی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ وظیفہ پڑھیں ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ اس وقت اشد ضرورت ہے آپ میڈیکل رجوع کریں، ٹھیک ہے، یا کسی طبیب سے رجوع کریں، لیکن وہ ڈائریکٹلی وظیفوں پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ رانگ نمبر ہے، یا واقعی ہی یہ حقیقت سے بھی اس کا تعلق ہے؟ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وظیفہ ایک دعا ہے، میں نے پہلے عرض کیا، وہ اللہ کی صفات کو آپ پڑھتے ہیں اور اس کو واسطہ بنا کے ایک دعا اپنے دل میں لیے ہوئے کہ میرا یہ کام ہو جائے، بیماری ہے کچھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہیں چاہیے نا اللہ سے مانگو، ایون کہ آپ نے فرمایا اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے نا تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں تین چیزیں ہیں، دعا، توکل، اور اس کے بعد دعا اور تدبیر بھی ہے۔ ایک آدمی نے یہ ساری چیزیں جہاں وظائف لکھا ہوا ہے کہ یہ پڑھیں، وہیں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اسی شریعت کا حصہ ہے۔ آپ کو بخار ہے، اب آپ ایک دعا پڑھتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، یا اس کے طرح کی کوئی بھی بخار کے اندر یہ وظیفے ہم بتاتے ہیں کہ زیادہ بخار ہو تو سلام قولا من رب الرحیم پڑھو۔ اب اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آپ بس یہی پڑھیں اور دعا نہ لیں۔ جو شارع علیہ السلام نے
ہمیں وظائف بتائے ہیں، دعائیں بتائی ہیں، اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دعا بھی لو، بالکل صحیح. اپنے طبیب کے پاس بھی جاؤ ہوں، اور تدبیر بھی کرو، ہوں، محنت بھی کرو. اگر آپ یہ کہیں کہ ہر کام وظائف سے ہو جاتا ہے، اس میں دوسری رائے کوئی نہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ طبیب کے پاس نہیں جاتے یا آپ اپنی تدبیر اختیار نہیں کرتے، پھر نقصان ہو تو پھر آپ بلیم دیں ان وظائف کو، تو یہ آپ کی کم عقلی ہے. ہوں، نہیں، دعا کے ساتھ، توکل کے ساتھ دوا بھی ہے اور تدبیر بھی ہے، تینوں بالکل چیزیں صحیح. ساتھ لے کے چلے. یہ توازن ضروری ہے. ہوں، صرف وظائف پڑھنے سے معاملات حل ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وظائف پڑھیں، اسباب اللہ پیدا کر دے گا. اب ایک آدمی نے وظیفہ پڑھا رزق کے حوالے سے، اس نے رزق کے لیے دعا پڑھی، وظائف پڑھے، اب وہ آسمان کی طرف ہی دیکھتا رہے کہ وہاں سے رزق آئے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. رزق آسمان کی طرف سے آتا ہے، جی. لیکن اپنی تدبیر بھی اختیار کرے. اپنا اٹھ کے پانی سامنے پڑا ہے، ہوں، اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے، وہ کہے میں پانی پیوں پانی پیوں، پھر پکڑ کے پی لو آپ. ہاں، ہاں، رزق کے لیے جو اللہ نے بازار رکھے ہیں، منڈیاں رکھی ہیں، کام کا ایک سلسلہ رکھا ہے، وہاں جائے، اٹھے بیٹھے، اس تدبیر کو، اس رزق کے حلال کے لیے جو تدبیر ہے اس کو ضرور جو ہے اپنی زندگی میں لائے اور دعا کا سہارا جاری رکھے، اسے ختم نہ کرے. بالکل صحیح. اچھا، وظائف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آج کل دو ہمیں نیریٹو ملتے ہیں. ایک طرف یہ کہا جاتا ہے جی وظائف کوئی بھی ہے، کسی بھی قسم کا وظیفہ جو ہے وہ بغیر کسی رہنمائی کے نہ کیا جائے. دوسری طرف ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر کلپس عام ملتے ہیں. ایون آج کل تو بہت سارے لوگوں کے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ مکہ کے اندر بیٹھ کے یا مدینہ کے اندر بیٹھ کے، دونوں حرموں میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی دیکھیں حرم شریف کے سامنے بیٹھو، یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، اتنی دفعہ کر لیں آپ کا یہ کام ہو جائے گا. تو دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ بغیر کسی کی رہنمائی کے نہ کریں. تو یہ دونوں کا ذرا بتائیے گا کہ کیا کوئی بھی وظیفہ پڑھنے کے لیے، کرنے کے لیے کسی کی رہنمائی لینا، کسی اہل علم کی صحبت میں ہونا ضروری ہے، یا جنیرک ہمارے سامنے ویڈیو آئے دیکھا اور شروع کر دیا وہ بھی صحیح ہے؟ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، جی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے. بے شک. اس کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وسلم. میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. یہ جو آپ نے یہ جو جادوگروں کی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں نا، جی جی. جادوگروں کی، کہ جی کسی رہنما کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ہے وہ ہے. اچھا، آپ نے کہا آپ نے جو مشہور کی، میں نے نہیں کی، واللہ میں نے نہیں نہیں، کی. آپ سے مراد پورا لوگوں نے میڈیا کیا، ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ سے مراد پورا میڈیا جی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، جو اب جادوگروں کا سلسلہ ہے نا، وہ تو شریعت سے ہے ہی ہٹ کے. بے شک ایسے ہی ہے. میں نے عرض کیا ہمارے پاس دو دلیل کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جی. اب جب اللہ کی کتاب میں آ گیا ہے کہ یہ کرو، جو وظائف میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، اب کس سے اجازت لینی ہے؟ اب ایک ہوتا ہے اجازت لینا. جی جی. اچھا، مجھے اس بات کی تو آج تک سمجھ نہیں آئی. صحیح. ایک ہوتا ہے رہنمائی لینا. رہنما تو ہمارا ہے، جی. رہنمائی لیتے رہیں گے علماء اکرام سے، اپنے اساتذہ اکرام سے. اجازت کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں یہ بڑا بھاری ہوتا ہے، اگر آپ خود کریں گے تو الٹا پڑ جائے گا. یہ بھی ایک ہے. تو پھر یہ رانگ نمبر کی میرا خیال ہے. پھر عاملوں کی دکانداری کون چلائے گا؟ تو یہ ایک پیورلی رانگ نمبر ہے. اس کا رہنمائی والی بات بالکل ہے کہ آپ سے بہتر اہل علم ہے تو آپ نے وظیفہ پڑھا. جی. آپ نے وظیفہ پڑھا، سورہ مزمل پڑھی، سورہ فلق ناز پڑھا، سورہ اخلاص پڑھی، یا قرآن پاک کی کوئی آیت یا مسنون دعاؤں میں سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم آپ نے پڑھ لی سنت کے مطابق. اب آپ ایک وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اسے 300 مرتبہ پڑھوں. آپ امام مسجد سے جو اہل علم ہیں، آپ اپنے محلے کے کسی مدارس میں شیخ الحدیث سے کسی سے پوچھنے چلیں گے. مسئلہ پوچھنا اور بات ہے، اجازت لینا اور ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی مسئلے کا علم نہیں، سمجھ نہیں آ رہی، اپنے دماغ کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، کسی اہل علم سے پوچھ لو. جی ٹھیک ہے. اب پوچھنا اس کو آپ اگر اجازت کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں. اگر کوئی اسپیشل اجازت ہو کہ وہ لکھ کے دے تو آپ نے پڑھنا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بالکل آپ کی اس بات میں وزن ہے کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ عام ایک شخص کو اگر
علم نہیں ہے زیادہ تو کسی اہل علم سے اگر اس کے اوپر ڈسکشن کر لیتا ہے اس کی بہتر اصلاح ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے وہ ٹھیک ہے. تو جو اجازت والی بات ہے یہ رانگ نمبر ہم اس کو ہاں کنسیڈر جی، کریں گے. اجازت کس چیز کی اجازت ہاں لینی ہے آپ نے؟ بالکل صحیح ہے. اچھا اچھا ایک ہوتا ہے پوچھنا، جی. مثلاً آپ نے ایک وظیفہ کیا تو شیاطین نے جنات نے آپ کو تنگ شروع کر دیا. اب جو لوگ اس علم سے واقف ہیں، جن کا تجربہ ہے، جو تھوڑا بہت سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، تلاش کر کے جی. اچھا اب اس کے پاس جا کے آپ اپنا مسئلہ بیان کر کے اس سے رہنمائی لیتے ہیں. اگر یہ اجازت ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. مثلاً میں ہوں، میں نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، حدیث میں آتا ہے 3 مرتبہ صبح شام پڑھو. ٹھیک ہے. آپ نے اجازت دے دی، پڑھ جی. لیا. اب میرا دل کرتا ہے میں اسے 300 مرتبہ پڑھوں. اب میں نے پڑھنا شروع کر دیا، کوئی بات نہیں. اگر اس دوران مجھے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے صبر کریں، صحیح. صبر کریں. اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے زیادہ پڑھنے سے کیا مسئلہ ہوگا؟ آپ کو اجر زیادہ ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی. اس کے علاوہ اگر کوئی شیاطین آپ کو کاہے بکاہے کوئی تھوڑا بہت انہوں نے تنگ کیا تو آپ کسی عالم کے پاس جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ آیا میں پڑھوں نہ پڑھوں، اس میں کوئی قباحت نہیں. یہ تو ایک آپ کا رائٹ ہے نا، یہ آپ پوچھیں جا کے. ایک ہوتا ہے جی آپ بندہ تلاش کریں کہ جی میں نے وظیفہ کرنا ہے. اچھا جی بندہ تلاش کر لیا، وہ کہتا ہے جی اتنے ککڑ لے آؤ، اتنے بکرے لے آؤ، اتنے بٹیر لے آؤ، یہ لے آؤ وہ لے آؤ. بھئی اللہ کے بندو، ایک آدمی پہلے ہی پریشان ہے، اپنی معیشت سے تنگ ہے. وہ ککڑ بٹیر ہوتے تو آپ کے پاس کیا کرنے آتا ہے؟ ایک بندہ پہلے ہی معیشت سے تنگ ہے. اب صدقہ کیا ہے جو عملیات والے لوگ مانگتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صدقہ وہ ہے کہ جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلا کے، صحیح. جو ان کا مہینہ پورا خرچ دے کے، اس کے بعد جو آپ کے پاس بچتا ہے وہ سارا نہیں، اس میں سے تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، وہ صدقہ ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ کہتے جی میں پریشان حال ہوں، میرے کاروبار نہیں ہے، میں اسے کہوں جی 2 بکرے لے آؤں، اتنے پیسے مجھے دے دو پھر میں اجازت دوں، تو یہ غلط ہے، یہ بات جاتی ہے. ایسا اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا. آپ اس کی رہنمائی کریں، اس کو بتائیں، اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے بتائیں. باقی یہ رہ گیا کہ عملیات کوئی آدمی دم کرتا ہے، کسی کی پریشانی دور کرتا ہے تو وہ پیسوں کا تقاضا کرتا ہے جس میں کوئی مبہم رائے نہ ہو. مثلا آپ مجھے کہتے ہیں جی میرا یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ چیزیں ہیں یا مجھے تنگ، میں کہتا ہوں جی آپ مجھے 5,000 روپئے دیں یا 2,000 روپئے دیں، میں آپ کو دم کرتا ہوں، مانگ کے لے رہا ہوں، اس میں کوئی قباحت نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس میں جمہور علماء کرام بلکہ ائمہ اربعہ کا اس میں اجماع ہے. جی. اور حدیث بھی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ آپ تقاضا کریں نا خود. ہاں. اگر اس کے پاس ہیں وہ آپ کو یہ کیا جی ککڑ لے آؤ، بٹیر لے آؤ، بکرے لے آؤ، صدقہ لے آؤ، وہ صدقہ اس کی مرضی، صدقہ جہاں مرضی وہ دے. آپ اپنی اور فیس دیکھیں رکھیں جو مناسب سی ہے اس وہ میں لے تو لیں. کر صاحب ایک اور بھی اینگل اوپن ہو جاتا ہے نا کہ دیکھیے اگر آپ نے اس طرح سے کہہ کے مانگا صدقے کے نام پہ اور آپ نے خود کے اوپر استعمال کر لیا تو اس کا مطلب آپ صدقے کے پیسے کھا رہے ہیں، تو اور وہ لوگ بھی ایک کرتے ہیں، نئی ایسے ہی ڈیبیٹ کرتے ہیں. شروع ہو جاتی ہے. اور دیکھیں بکرا بھی جو مانگا جاتا ہے نا سر، موٹا تازہ 60-70 کلو والا بکرا مانگا جاتا ہے جو آج کی ڈیٹ میں 1.5-2 لاکھ سے کم نہیں آتا. یہ ٹھیک ہے. غلط ہے. ایک آدمی پہلے ہی پریشان ہے، ہاں. آپ اگر وہ پہلے ہی پریشان، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا تو آپ اس کی مالی بھی تعاون کریں، اس کو بتائیں بھی کچھ. اچھا آپ نے ایک اور بیچ میں ذکر کیا کہ اگر آپ کچھ اس طرح کا کوئی وظائف کر رہے ہیں اور اس کے دوران اگر کوئی آپ کو مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں تو کیا یہ واقعی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی شیاطین یا کوئی بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو تنگ کرنا شروع ہو جاتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں. آپ کے مشاہدے میں کوئی آیا ہو کوئی کیس آپ ڈسکس کرنا چاہیں، بہت سارے کیس ہیں ایسے ہوا کوئی ہے. اگر کوئی سٹوری بتانا چاہیں؟ اچھا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں مریر بھائی، ہم جب یہاں بتاتے ہیں تو نیچے لوگ کمنٹس میں بڑا کچھ کہتے ہیں یہ مولویوں نے جو سر کمنٹ کی تو ٹینشن فراڈ لینی بازی نہیں بنائی ہوئی. ہے، ایسا نہیں ہے. کمنٹ کی ٹینشن نہیں دیکھیں لینی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن میں تہجد کے لیے اٹھا، اور یہ حدیث امام البانی رحمہ اللہ احادیث صحیحہ کے اندر لے کے آئے. اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ہستی ہے، اگر ان کو یہ چیزیں تنگ کر رہی ہیں یا ان کے اوپر یہ چیزیں معاملات ہو رہے ہیں تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی؟ بے شک. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ شیاطین جنات نے ہاتھ میں ایک آگ پکڑی ہوئی اور میرے اوپر حملہ، اور دیکھتے دیکھتے وہ کافی سارے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، گھبرا گیا کہ آج شاید اللہ نے لکھا ہی ایسے ہے. اسی اسنا میں جبرائیل علیہ السلام آئے، ایک دعا لے کے آئے، اور یہ دعا ان لوگوں کے لیے بہت کارآمد ہے جن کے گھروں میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، جن کے گھروں میں کپڑوں کو ٹک لگتے ہیں، جن کے پیسے جیب سے یا الماریوں سے چوری ہو جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ رات بھر ہماری چھت پہ کچھ دوڑنوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور کچن سے آوازیں آ رہی ہیں، چارپائی کھینچنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اس دعا کو جو عاملین ہیں، حصن المسلم
ایک دعاؤں کی مستند کتاب ہے جی جو سعودیہ سے چھپی ہے، اس کے مؤلف نے کہا ہے کہ اس میں ساری حدیث صحیح ہیں، صحیح اس میں بھی یہ حدیث ہے جو میں بھی بیان کر رہا جی ہوں، اس میں بھی وہ دعا کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ساری طرف جنات شیاطین، اور ابراہیم علیہ السلام آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ان کلمات کے ساتھ پناہ مکڑے۔ ایک بات آپ کے پوڈ کاسٹ سے میں اپنے دیکھنے والوں کو ضرور بتلاؤں گا، جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جنات سے لڑنے کا حکم نہیں دیا۔ ہمیں نظر آئیں گے تو ہم لڑیں گے نا، ہاں جب ہمیں نظر ہی نہیں آتی ایک مخلوق، اللہ نے پناہ پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے جب بھی جنات تنگ کریں تم اللہ کی پناہ پکڑو بس، باقی اللہ نے ان کو کیسے کرنا ہے، کیا سزا دینی، وہ اللہ کے کام ہے، بے شک ہم نے لڑنا نہیں ہے، لڑائی نہیں کرنی۔ میں نے دیکھا ہے کئی لوگ گالیاں دے ہوتے ہیں، وہ جن اور خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی جا رہا تھا، وہ ٹھیڑا لگا گر گیا، ٹھوکر آئی گر گیا، تو وہ کہنے لگا شیطان تیرا ستیہ ناش۔ آپ نے میں ایسا نہ کہو، وہ تو خوش ہو گیا کہ میں نے یہ کیا، آپ کو بسم اللہ، یہ اللہ کی اللہ کے حکم سے جو ہے، اللہ کے نام سے جو کچھ ہوتا ہے آپ اللہ کا ذکر کرو، بسم اللہ پڑھو، تاکہ وہ اس کو اور اذیت ملے۔ یہ نہ کہو کہ مجھے شیطان نے ایسے کیا ویسے کیا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دعا کیا تھی، جبرائیل علیہ السلام نے وہ کلمات مجھے سکھلائے، میں نے وہ پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق برأ ذرا من شر ما ينزل من السماء من شر ما يعرج فيها من شر ما ذرأ في الارض من شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار من شر فتن الليل والنهار الا طارق يطرق بخير يا رحمن، بالکل صحیح من شر کل طارق الا طارق یطرق بخیر یا رحمان۔ یہ دعا مسنون دعا، اللہ کی قسم بڑی پیاری دعا ہے۔ زمین سے نکلنے والے، آسمان سے آنے والی مصائب، یا اللہ جو ایسے ہیں دن کے، جو رات کے شر ہیں، رات کے آنے کے ساتھ جو شر آتے ہیں، ان تمام شرور سے، ان جنات کی تمام خباثتوں سے اس کے اندر پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ بہت جامع دعا ہے وہ لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں مسائل ہیں۔ اچھا پڑھنا کتنا ہے؟ 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شب۔ اگر کوئی بہت زیادہ تنگ ہے تو وہ 100 مرتبہ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ بالکل صحیح۔